کی تلاش کرو. ماں کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت امام حسن مجتبی گھر سے باہر نکل گئے. مدینے کی گلیوں سے ہوتے ڈھونڈتے مدینے کے باہر ریگستان میں آ گئے. بھائی کی محبت میں آنکھیں اشکبار تھی حضرت امام حسن کی. اب تک امام حسین کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا تھا. عالم بے قراری میں کیا دیکھا کہ ایک ہرنی سامنے کی طرف سے گزری. آپ نے بے قرارانہ انداز میں اس ہرنی کی طرف دیکھا اور کہا اے ہرنی، اس ریگستان میں کہیں میرے بھائی حسین کو بھی تم نے دیکھا ہے؟ ہرنی نے مڑ کر امام حسن مجتبی کا چہرہ دیکھا اور بزمانہ فصیح پکار کر کہا کہ اے امام حسن، میں نے حسین کو سورے نامی ایک یہودی کو دیکھا ہے کہ امام حسین کو اپنے ساتھ چھپائے ہوئے وہ اپنے گھر لے کر گیا ہے. ہرنی نے امام حسین کا پتہ بتایا اور امام حسن کو اس ہرنی نے سورے یہودی کا گھر دکھلایا، گھر تک پہنچایا. امام حسن مجتبی اس یہودی سالے کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی اور آواز دیا کہ اے سولے دروازہ کھول دے. سولے یہودی دروازہ کھول کے باہر آ گیا. امام حسن مجتبی نے کہا اے سولے، میرے بھائی حسین کو میرے حوالے کر دے، ورنہ میرے بابا جان غزوے سے علی متغزل میرے بابا جان جب غزوے سے آئیں گے تو میں ان سے تیری شکایت کر دوں گا. تو پھر تو شمشیر حیدری سے بچ نہ سکے گا، اور اگر فوراً تو نے حوالے نہ کیا تو میں اپنی ماں سے تیری شکایت کر دوں گا. تو پھر وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گی تو پھر تو سلامت نہ بچے گا. اور اگر تم نے فوراً میرے بھائی کو حاضر نہ کیا تو میں اپنے نانا جان سے تیری شکایت کر دوں گا. تو پھر زمین شک ہو جائے گی اور تو اس میں غرق ہو جائے گا اور تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. سارے یہودی آپ کے اس پورا سر کلام کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور اس کے دل میں ایمان بھر کر گیا اور شہزادے کو بڑے ادب و احترام سے پیاری محبت سے گھر کے اندر لے گیا. بڑے ادب و احترام سے انہیں بیٹھایا اور اس کے بعد دوڑا ہوا گیا سیدنا امام حسین کو لے کر کے آیا. امام حسن مجتبی کے حوالے کیا. اس کے بعد کہا اے فرزند رسول، آپ یہ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے والد محترم کون ہے؟ آپ نے فرمایا داماد مصطفیٰ علی مرتضی شیر خدا ہے. اس نے کہا آپ کی والدہ محترمہ کون ہے؟ کہا سیدۃ النساء خاتون جنت بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا آپ کے نانا جان کون ہے؟ اس نے کہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انیس الغریبین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. صالح نے جب اس کلام کو سنا تو کہا اے شہزادے رسول، اب آپ ہمیں اپنے نانا جان کا کلمہ پڑھا دیجئے. یہودی صالح عالم بے قراری میں بیتاب ہو کر عالم میں محبت میں کہتا ہے کہ ایک شہزادے رسول اپنے نانا جان کا کلمہ پڑھا دیجئے. شہزادے نے فرمایا اے صالح، جاؤ غسل کرو، نئے کپڑے تبدیل کر کے میرے سامنے آؤ. صالح نے غسل کیا، نئے کپڑے تبدیل کر کے سامنے آیا. جناب حسن مجتبی نے فرمایا کہ صالح اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اقرار کرو اور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ.
صالح داخلی اسلام ہو گیا، اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حسین کو لے کر کے خوشی کے ساتھ گھر تشریف لائے اور جناب سیدہ سے سارا حال زار کہہ سنایا۔ اس کے بعد صالح یہودی جس کے زیر اثر 40 یہودی تھے، ان کو داخل اسلام کیا، اور جس کے بعد صبح کو بہت سارے تحائف توپے اور تحائف لے کر کے جناب سیدہ کے خانہ اقدس میں تشریف لایا، آ گیا اور حجرہ سیدہ پہ کھڑا ہو کر کے کہہ رہا تھا، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قصور کو معاف فرمائے، مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا ہے، میں نے امام حسین کو چھپا کر کے آپ کا دل دکھایا ہے، آج میں معافی کا خواستگار ہوں، اے بنت رسول مجھے معاف فرمائیے، یہودی سے مسلمان ہو کر کے آیا ہوں، اے بنت رسول مجھے معاف فرمائے۔ جناب سیدہ نے کہا، اے صالح میں نے اپنا حق معاف کر ہی کیا، لیکن اے صالح یہ حسین، یہ میرے دونوں شہزادے علی مرتضیٰ کے ہیں، جب علی مرتضیٰ آئیں گے تو ان سے معافی کا مانگنا۔ جب حضرت مولا کائنات غزوے سے واپس آئے تو صالح یہودی ان کی بارگاہ میں گیا اور معافی مانگی۔ جناب حضرت مولا کائنات نے فرمایا، اے صالح میں نے معاف کیا، میں نے اپنا حق معاف کیا، لیکن اے صالح یہ میرے شہزادے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، جہاں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بنا۔ صالح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صالح میں نے بھی اپنا حق معاف کیا، لیکن اے صالح جس طرح سے یہ فرزند یہ نور العین میرے محبوب ہے، ایسے ہی یہ دونوں شہزادے اپنے رب کے محبوب ہیں، جا پروردگار عالم کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بن۔ صالح ہفتوں صحرا میں گھومتا رہا، تڑپتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا، صالح جنگلوں میں اور سب جگہ پہ توبہ استغفار کرتا رہا۔ اس کے بعد جبریل امین حاضر بارگاہ نبوت ہوئے، عرض کرتے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صالح کو بلا لیجئے، اس کی توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول میرے اور عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے اپنی رحمتوں سے صالح کو مالا مال کر دیجئے۔ اے محبان حسین یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ صالح نے امام علی مقام کو تھوڑی دیر کے لیے لے جا کر کے چرا کر کے لے جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے جناب سیدہ کا دل دکھایا تھا، لیکن آپ بتاؤ اسے کس کی کن کن پریشانیوں کا کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، جب جا کے اس کی توبہ قبول ہوئی۔ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جب اشقیاء نے ظلم و ستم کے دریا بہا دیے ہوں گے، اس وقت جناب سیدہ کا کیا حال رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کا مدینہ بنائے۔ اب وہ حدیثیں بھی سنو، وہ واقعات بھی سنو جس سے سیدنا امام حسین کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ جناب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے گھر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام حسین کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیا، پیشانی چومی، ان کے ہلکے نازک پر بوسے دیے، لپٹا لیا۔ جبریل امین حاضر بارگاہ نبوت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسنین کو بہت چاہتے ہیں، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ شہزادے
کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے بے آب و دانہ شہید کیے جائیں گے، اور شہزادے کی جس پہ نورانی پیشانی پہ آپ بوسہ دے رہے ہیں، اشکیائے امت کے تیروں کا نشانہ بنے گی، اور جس حلق نازک پہ آپ یا حبیب اللہ بوسہ دے رہے ہیں، آپ کی یہ اشکیائے امت، بے رحمان امت تلوار چلائے گی، خون آلود کرے گی، جسم سے جدا کرے گی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحشتناک خبر سن کر اشکبار ہوئے اور رونے لگے۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو میں آپ کو خاص مقبرگاہ حسین کی مٹی پیش کرتا ہوں۔ اتنے میں جناب جبریل امین نے اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ مٹی پیش کی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی لیا اور جناب سلمہ کو دیا، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سلمہ، یہ خاص مقبرگاہ حسین کی مٹی ہے، اسے حفاظت سے رکھ لینا، اور جب یہ مٹی خون بن کر کے تیرنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ جناب حضرت ام سلمہ کے بیان ہے، میں نے نبی کی دی ہوئی اس سرخ مٹی کو بڑی حفاظت سے ایک شیشے کے جار میں ایک برتن میں رکھ لیا اور برابر اسے دیکھتی رہی۔ جب مدینہ طیبہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے تو برابر میں اس برتن کو، مٹی کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد امام علی مقام بقصد کوفہ جب عراق کا سفر کیا، اس وقت بھی میں اس مٹی کو، اس برتن کو برابر دیکھتی رہی۔ وہ مٹی اپنی جگہ اسی حالت پر، اسی نوعیت پر تھی، لیکن یوم عاشورہ دن ڈھلنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ مٹی خون بن کر کے تیر رہی تھی۔ میری آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ دروازے کے باہر سے اجنہ کی گریزیاری کی آوازیں میں نے سنی، جو آوازیں باہر سے آ رہی تھی کہ فرزند رسول سیدنا امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے۔ جب امام علی مقام کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ غرض کی امام حسین کی ولادت کی خبر کے ساتھ ساتھ امام حسین کی شہادت کی خبر بھی مشہور۔ یہ حسین کیا تھے؟ اپنا سب کچھ امام نے قربان کر دیا، سچائی کے لیے، صداقت کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے کہ دنیا میں امن اور انصاف رہے۔ نتیجہ کیا نکلا آپ جانتے ہیں کہ یزید شارب خمر تھا، دنیا کی ساری برائیاں اس میں موجود تھی، اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ حکومت کرنا چاہتا تھا، خلافت کا جھوٹا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، شرابی تھا، جواری تھا، دنیا کی ساری بدکاریاں اس میں موجود تھی، حقیقی بھائی بہنوں کا عقد اس نے اپنے دور حکومت میں جائز قرار دیا تھا، اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ حکومت کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ دنیا کی اس کی طاقت سے مروب ہو کر بیت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے۔ لیکن اسلام کا، شریعت کا حکم یہ نہیں تھا، یہ تھا کہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے اور اس کی جھوٹی اور پھیلی ہوئی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے۔ اس سلسلے میں امام علی مقام میدان کربلا میں آئے اور سب کچھ قربان کر دیا، سچائی کے لیے، صداقت کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے کہ دنیا میں امن اور سکون رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کربلا میں جو جنگ کا نتیجہ نکلا ہے، یہ جیت حسین کی تھی یا یزید کی تھی؟ ارے یزیدیوں نے، اسلام کے باغیوں نے، ظالموں نے امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کیا،
جانثاران حسین کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کیا، نیزے پہ لیے ہوئے شہداء کا سر، یہ سارے یزیدی خولی ملعون شمر ملعون یہ سب کے سب چلا رہے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ یہ لوگوں یہ دیکھو امام حسین کا سر ہمارے سر کے سامنے جھک گیا، امام حسین کا سر ہمارے سر کے سامنے جھک گیا۔ لیکن دنیا والے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، ہاں ان کی بے عقلی پر فرشتے مسکرا رہے تھے کہ اے یزیدیوں اب بھی تم کربلا کے میدان میں جھوٹ بول رہے ہو، تم یہ کہتے ہو حسین کا سر جھک گیا، ارے آج بھی حسین کا سر اونچا ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ سر کبھی آگے سے آگے سے رسول میں سر بلند ہوا اور آج لوگ کے سنا پر سر بلند رہے۔ جب نیزے کی سر بلندی پر حسین کا سر تھا تو سارے یزیدیوں کا سر نیچے تھا، امام علی مقام کا سر کربلا کے میدان میں بھی سر بلند ہوا۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے بچوں کو قربان کر کے شریعت محمدیہ کے پرچم کو قیامت تک کے لیے حسین نے لہرا دیا اور بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کا، امام حسین کی محبت کا دلوں کو مدینہ بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔